بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان اسلام، نچیز کو آج ہی ایک سیکولر صحافی اور بین الاقوامی امور کے ماہر شخص فیصل وڑیچ کی ایک گفتگو سننے کا اتفاق ہوا، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی بھی ریاست مذہبی طرز پر ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ کی ریاست کے اندر مذہبی معاملات کو دخل ہے، آپ کی ریاست فوز و فلاح کے قدم نہیں چون سکتی۔ اس نے اس پر تھوڑا لمبا تبصرہ کیا ہے، میں صرف چند باتیں جو اہم ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ معلوم رہے یہ صاحب جو ہیں یہ پرانے سیکولر اور پرانے یہ کسی کے گماشتے ہیں۔ یہ جو انداز اس نے اپنایا ہے، یہ جو اس نے تصور پیش کیا، یہ اس کا آج کل کا تصور نہیں ہے۔ پہلے بھی اس کے متعلق پوچھا گیا تھا، میں نے عرض کی تھی یہ کسی کا گماشت ہے، کیونکہ جب یہ تاریخ بیان کر رہا تھا تاریخی لوگوں کی، واشنگٹن ہو گیا، ابراہم لنکن ہو گیا، ان کے متعلق تب بھی یہ بیچ میں اشارے اور کنائے کے ساتھ ایسی باتیں کہہ جاتا تھا، تصریح نہیں کرتا تھا۔ جیسے اس نے تصریح کی ہے نا ابھی ایک دو دن پہلے، ویسے یہ اپنے سابقہ بیان کے اندر تصریح نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ نیا نظام تھا، اور نئے نظام کو چلانے کے لیے جو گماشتے ہوتے ہیں بڑا ہی دل منہ لینے والا انداز پیش کرتے ہیں، اور محتاط الفاظ استعمال کرتے ہیں، محتاط رویہ رکھتے ہیں تاکہ ویوز بڑھ جائیں، اور کل کو جب ہم اپنا کوئی تصور پیش کریں تو وہ مانا جائے۔ اس وجہ سے پہلے وہ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ پہلے اشارہ اور کنایہ جات کے ذریعے اس طرح کی باتیں کرتا تھا، لیکن اب اس نے تصریح کر دی ہے کہ مذہب کوئی بھی چیز نہیں ہے، مذہب کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی ریاست کے اندر اسے کوئی دخل ہے۔ اگر مذہب ریاست کے اندر داخل ہوگا تو ریاست کامیاب نہیں ہو سکتی۔ عمدنا اس کا جامع اور واضح جواب یہ ہے کہ یہ جو اعتراض ہے، اولا یہ جو اعتراض ہے یہ سیدھا محبوب علیہ السلام کی ذات تک جاتا ہے، پھر اب کے اصحاب کی ذات پر جاتا ہے، اس کے بعد جتنی بھی یہ اسلامی ریاستیں تھیں ان پر جاتا ہے، یعنی کہ یہ سیدھا اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے جو ریاست بنائی تھی اس کی بنیاد ہی دین تھا، مذہب تھا، دین تھا، اور جو امور صحابہ نے چلائے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر قائم تھے۔ باقی جتنی بھی اسلامی ریاستیں جو آئی ہیں وہ انہی کے منہج پر تھیں۔ تو یہ اعتراض اوپر جاتا ہے، اس کی وہ تصریح نہیں کر رہا، صرف یہ کر رہا ہے کہ مذہب کو داخل نہیں کرنا چاہیے، مذہب کو داخل نہیں کرنا چاہیے، اس کی تصریح کر رہا، اس کی تصریح نہیں کر رہا۔ اسے پتہ ہے کہ پھر میری باری بھی آ جانی، جس طرح دوسرے لوگوں کی باریاں آ رہی ہیں نا، جو اس جیسوں کے آقا ہیں ان کی باریاں نے یہ سمجھتا ہے کہ میری باری بھی آ جائے گی، اس وجہ سے یہ محتاط طریقے سے تصریح کر رہا ہے کہ جی مذہب جو ہے وہ ریاست کے اندر نہیں آنا چاہیے، حالانکہ مسلمان جو ہیں ان کے جملہ معاملات جو وہ دین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے معاملات ہوں، ہماری معاشرت ہو، ہمارا سماج ہو، ہماری معیشت، اقتصادیات، ان تمام کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، قرآن سے لے کر احادیث کے ذخیرے تک، احادیث کے ذخیرے سے لے کر فقہ تک، اور آج تک یہ چلا آ رہا ہے۔ قرآن ہمیں معیشت کے آداب سکھاتا ہے، معاشرت کے آداب سکھاتا ہے، اقتصادیات کے آداب سکھاتا ہے، سماج میں کیسے رہنا قرآن میں سکھاتا ہے، فلاں برے کے قریب نہیں جانا، فلاں اچھے کے قریب جانا قرآن میں سکھاتا ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام کی تشریحات آ جاتی ہیں، کیونکہ محبوب علیہ السلام کی احادیث قرآن کی تشریحات ہیں، قرآن کی پہلی تفسیر ہے۔ محبوب علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، سود کے حوالے سے گفتگو بھی ہے، تو یہ معیشت ہے نا، اقتصادیات کے ساتھ تعلق ہے نا۔ تو یہ موصوف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دین سے ناتا توڑ دے ریاست، یعنی سود چلے خوب چلے، اور معاشرت کے اندر بے حیائی خوب ہو، کیونکہ جب دین ہوتا ہے تو پھر وہ روکتا ہے نا بے حیائی سے، پھر انہیں پتہ ہے کہ ہمارے کلب بند ہوتے ہیں، ہماری روزیاں بند ہوتی ہیں، ہمارا یہ جو دلالی کا نظام ہے یہ مستقل طور پر ختم ہوتا ہے، ہمارا یہ جو 2 نمبری والا باب ہے مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے۔
یا بند ہونے کو آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ پھر یہ کہتے ہیں، اوپر نہیں جاتے محبوب علیہ السلام کی ذات تک، کیونکہ دعویٰ جو اسلام کا کرتے ہیں نا۔ اکبر الآباد نے خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ صبر خودداری دلیری حق پرستی اب کہاں، رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ رکھ لیا، کام کافروں والے، بس یہ کافی ہے۔ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان جو ہوتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق ہوتا ہے، پورا پورا دین کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کے ہر معاملے کے اندر دین کی جھلک ہوتی ہے، دین کا رنگ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ مسجد میں گیا اور اس کا دین جو صرف مسجد تک ہی محدود ہے، نہیں، اس کے جملہ معاملات کے اندر دین داخل ہے۔ ہاں جی، وہ روڈ پر چل رہا ہے، ہاں جی، اسے ٹریفک قوانین کا احترام کرنا ہے، کیوں کہ یہ اسے اس کا دین سکھاتا ہے، سیکولر نظام نہیں سکھاتا۔ باقی انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا، مزید گفتگو کروں گا۔ جو سیکولر نظام ہے، سارا نظام تو اس نے برباد کیا ہے۔ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ آزادی ہوتی ہے اس کے اندر، سیکولر نظام کے اندر اور مذہب کے اندر آزادی ہوتی ہے۔ بھائی جتنا مذہب کے اندر آزادی ہے، ہاں جی، وہاں سیکولر نظام کے اندر آزادی نہیں ہے۔ پڑھیں آپ طریقے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، جب بھی آپ کسی کی تاریخ بیان کرتے تو آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہاں جی، اور یہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ جہل لوگ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ ان کے اساتذہ کو بھی سنتے ہیں، اور یہ تلامذہ ہو گئے انہیں بھی سنتے ہیں، حقیقت سے آشنائی ہے نہیں نے۔ تو اصل جو ہے وہ مسلمان کے لیے دین ہے، دین ہی سارا کچھ سکھاتا ہے، دین ہی سارے قوانین دیتا ہے، اور دین ہی ہے جو اقلیت کے حقوق پیش کرتا ہے۔ وگرنہ اگر آپ چلے جائیں عیسائیت کی جانب، یہودیت کی جانب، اور جتنے بھی سیکولر طبقے ان کی جانب، ان کے ہاں وہ اصول نہیں ہیں جو الحمدللہ رب العالمین اسلام نے 1450 سال پہلے دی ہے۔ جو اسلام نے قوانین دی ہیں وہ ان کے ہاں بالکل بھی نہیں ہیں، بلکہ جتنی قتل و غارت انہوں نے اسی بنیاد پر کی ہے، دین کی بنیاد پر انہوں نے بنیاد بنا کر دین کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اتنی قتل و غارت ہمیں چاہے وہ عیسائیت ہو چاہے وہ یہودیت ہو وہاں نہیں ملتی۔ اس لحاظ سے ان کے اندر بھی سیکولر تھے لیکن نہیں ملتی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کن کو ماننے والے ہیں۔ اگر یہ یہودیت کو ماننے والے تو تب بھی ایسا نہ کہتے، اگر عیسائیت کو ماننے والے تو تب بھی ایسا نہ کہتے، مسلمان تو ویسے نہیں کہتا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ صاف معلوم ہو رہا ہے یہ گماشتے ہیں اور سیکولر نظام کو ترویج کرنا چاہتے ہیں، اس کو رواج دینا چاہتے ہیں، اور اپنی دکانیں جو ہیں وہ مزید پھیلانا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اور انہیں کی بے حکمی کرتا ہے اسلام، پھر انہیں دکھ ہوتا ہے کہ نہیں اس آزادی رہ نہیں ہے۔ بھائی آزادی رہ جہاں حق ہے وہاں اسلام دیتا ہے، لیکن جہاں حق نہیں ہے وہاں اسلام آزادی نہیں دیتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک مذہب والے بندے کو حق دیا جاتا ہے، دوسرے کو نہیں دیا جاتا، یا پھر کسی کو اپنی رائے بیان کرنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ بھائی جو ختم نبوت کا منکر ہے اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہم مسلمان الحمدللہ رب العالمین، جو اسلام کا دشمن ہے اسے کسی قسم کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ جی ہاں، کسی قسم کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ باقی اقلیت ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ رہیں اپنے معاملات سنبھالے، لیکن اسے دین کے اندر دخل دینے کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ جی ہاں، اپنی طرح کی اسے آزادی رہے حاصل ہے، وہ جس طرح رہے، وہ جیسے رہے، اسے حق حاصل ہے، لیکن دین کے اندر وہ دخل اندازی نہیں کرے گا، تخریب کاری نہیں کرے گا۔ جب تمہارے معاملات کے اندر اس طرح کا معاملات ہو تو تخریب کاری کہتے ہو۔ جب اسلام اپنے حقوق کی جب بات کرتا ہے اور پھر ساتھ میں اقلیت کے جو حقوق ہیں ان پر تبصرہ کرتا ہے تو تمہیں پھر یہ تخریب کاری نظر آنے لگتی ہے، حالانکہ وہ جو حقوق ہوتے ہیں وہ تمام کے موافق اور مطابق ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے بھی مطابق ہوتے ہیں، اقلیتوں کو بھی وہ ہوتے ہیں، موافق ہوتے ہیں۔ اور یہی کچھ لکھا ہے، میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں انگریزوں کے، بڑے بڑے انگریز جو انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے اگر پوری زندگی اچھی طریقے سے گزارنی ہے تو ہمیں اسلام چاہیے، اسلام کا ضابطہ حیات کامل نسخہ کیمیا ہے، اسلام ہی وہ چیز ہے جس سے ہم زندگی کے جملہ معاملات ہیں وہ سنوار سکتے ہیں، وگرنہ ہم نہیں سنوار سکتے۔ یہ کفار کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو بھائی یہ ایک غلط سوچ ہے، غلط نظریہ ہے کہ دین اگر آئے گا تو ریاست کے معاملات نہیں چل سکتے۔ یہ بالکل غلط نظام ہے، غلط نظریہ ہے، یہ غلط نظام ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، غلط نظریہ اور تصور ہے جو آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے لوگوں سے بچیں اور محققین کی آراء کو سنیں اور ان کا احترام کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ بطور مسلم ہمیں ایسے لوگوں کو سننا چاہیے کہ جو
اسلام کی حقیقی ترجمانی کرتے ہیں اور صحیح معنی کے اندر اسلام کو پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقائق کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقائق کو سمجھ کر کے پھر آگے لوگوں تک گفتگو پھیلانے اور نظریات پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔